سورہ آل عمران اور آیت نمبر 106 چوتھا پارہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وأما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ هم فیہا خالدون، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، وإلی اللہ ترجع الامور، صدق اللہ العظیم۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو عذاب بسبب اس کے وجہ سے کنتم تکفرون کہ تم نے کفر کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کے حکم ہے، نتلوها علیک بالحق، جو ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک طریقے سے، حق طریقے سے۔ وما اللہ یرید ظلما، اور اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، للعالمین، عالم کے لوگوں پر، یعنی عالم کے جتنے بھی رہنے والے ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، آسمانوں میں، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو تم میں سے ایک خاص طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا وظیفہ یہی ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور کہا کہ جو اس طبقے میں شامل ہوگا، جو اس طبقے میں شامل ہوگا، وہ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو وہ ہر مسلمان کا وظیفہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت بھی دیکھو فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، دوسرے پارے میں گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ بھی جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکموں کے ذریعے، کہ اللہ کے حکموں کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہاری مغفرت بھی کریں گے اور تمہیں جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی والے، امن والے گھر کی طرف اللہ تمہیں بلاتے ہیں، یعنی امن کی طرف تمہیں اللہ دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دیں ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی۔ اب جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، من اتبعنی سے کیا مراد؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوا، اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو 3 کام بتلائیں، 3 کام۔ پہلا کام کیا؟ خیر کی طرف بلائے گا، عمومی خیر۔ پھر دوسرا کام یہ کہ نیکی کی طرف بلائے گا، اور برائی، تیسرا کام برائی سے روکے گا۔ بہرحال یہ نہ کرنے والے یا اس کا اپوزٹ کام کرنے والے، بجائے اس کے کہ امت کو، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں
انفرادی امت کی کامیابی کا اور اصلاح کا جو طریقہ بتلایا، فارمولہ بتلایا، پھر اجتماعی امت کی کامیابی کا اور فارمولہ بتلایا کہ اجتماعی طور پر امت کیسے کامیاب ہوگی، اس کو کیا کرنا ہوگا تاکہ وہ کامیاب رہے۔ تو اس کے الٹ کام کرنے والے یہ کہ بجائے اس کے کہ امت کو ہم اکٹھا کریں، ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ایک جگہ پہ لائیں، آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری امت کے اندر اس گزرے دور میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اس ملک کے نام پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یا یہ فلانے فرقے سے اس کا تعلق ہے، فلانے فرقے سے تعلق ہے، فلانے فرقے سے تعلق ہے، بلکہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اس چیز پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ سارے معاملات میں مسلمان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح کہ جب آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم اس پر احتجاج کرتا ہے کہ آنکھ کو درد ہے، اور جب کسی اور جسم کے کسی حصے پر درد ہو تو پورے جسم اس پر احتجاج کرتا ہے کہ اس فلانے پہ درد ہے، فلانے جگہ پہ درد ہے۔ اسی طرح جب آدمی کے اپنے جسم کے حصے کسی میں درد ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سارے مسلمانوں کی اجتماعی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کیا کہ مسلمانوں کسی جگہ پر بھی کسی مسلمان کو بھی اگر تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو سارے مسلمان اپنی تکلیف محسوس کریں کہ سب مسلمان ایک جا ہوں گے۔ جب تک متحد رہے تو پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ جب یہ ٹولی میں بٹنے شروع ہو گئے، پھر کافروں کو موقع ملتا رہا، انگریزوں کو موقع ملتا رہا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو موقع ملتا رہا، وہ ان کو دباتے رہے اور حکومت کرتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آج کے سبق میں اسی کی ذرا تفصیل ہے کہ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ جیسے شیشہ ہے نا، شیشہ، آدمی جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آدمی کی حقیقت شیشہ واضح کرتا ہے کہ بھئی آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ناک پر اگر کوئی چیز لگی ہو بتاتا ہے کہ آپ کے ناک پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یا آپ کا جو ہے نا منہ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ کا رنگ کیسا ہے، سفید ہے، کالا ہے، ساری چیزیں کلیئر بتلاتا ہے، صاف دکھاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا کہ جو ظاہر ہے نا، ظاہر یہ باطن کا آئینہ گویا بن جائے گا، کہ جو اندر ہوگا نا وہ ظاہر چہرے پر نمودار ہوگا کہ اگر اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، دین پر اطاعت، دین پر چلنا، اعمال صالحہ، یہ چیزیں اندر موجود ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، تب پھر چہرے سفید ہوں گے، نور چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، اندر گناہوں کی وجہ سے گناہ کر کے توبہ نہیں کی، گناہ کرتے رہے، پھر توبہ نہیں کی، پھر گناہ کرتے رہے، دل کالا سیاہ ہو گیا، تو یہ آئینہ بنے گا، ظاہر باطن کا آئینہ بنے گا۔ پھر اس کا وتسود، اس کا پھر چہرہ وہ کالا سیاہ کالا ہوگا۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو کہا کہ جن کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے، کس بدولت؟ اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ اس کے کیا مطلب؟ اگر یہ مان لیا جائے کافر کے حق میں مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فطرت اسلام پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت اسلام پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب جب تم بڑے ہو گئے، جب تمہیں عقل آ گئی، تو بجائے اس کے کہ تم اپنی عقل سے سوچ سے سمجھتے کہ حق دین یہی ہے، چلنا میرا اسی پر چلنا چاہیے، مجھے اسی میں میری کامیابی ہے، لیکن تم نے اس کو پلٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت، اس کی وضاحت تمہیں دی ہے، لیکن تم نے چھوڑ دیا اس کو۔ اکفرتم بعد ایمانکم، فطرت اسلام پر تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے اس کو الٹ کر دیا، کفر کر دیا پھر۔ اور اگر یہ لیا جائے یہود کے بارے میں، یہود یا نصارہ کے بارے میں کہ ان کو یہ حکم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں میں وضاحت تمہیں کی تھی اور تم اس پر ایمان لا چکے تھے، اور تمہارے قول کے مطابق کہ وہ کتابیں ٹھیک ہیں، انہی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی تصدیق موجود ہے، ان کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ برحق نبی ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، اس کے باوجود تم نے اس کو چھوڑ دیا، حقیقت کو پیچھے کر کے تم کفر کر لیا تم نے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کہ بعد وضوح ایمانکم، ایمان واضح ہو چکا،
ایمان تم پر تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے، یہی برحق نبی ہے، اس کے باوجود تم نے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر یہ لیا جائے گناہگار مسلمان کے بارے میں، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ لفظ دیا جائے گناہگار مسلمان کے بارے میں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی، تم کلمہ بھی پڑھ چکے اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے سارے کام اللہ نے بنانے ہیں، میرا کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا اس میں میرا نقصان ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی تم نے کافروں جیسے کام کر دیے۔ مثلا جھوٹ ہے، کافر جھوٹ بولتا ہے، مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ دو بندے کھڑے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، پھر فرق کیا رہا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی اتباع، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ تم تو اس کے الٹ چل رہے ہو۔ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ مسلمان کے حق میں، اگر گناہگار مسلمان کے حق بارے ہو تو کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، بس جن کے چہرے جس سبب کی وجہ سے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے یا گناہگاری کی وجہ سے، گناہگار ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے جب کالے ہوں گے تو کہا کہ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کہ تم گناہ مسلمان کے بارے میں اگر ہو تو کیا گناہوں کی وجہ سے تم پھر عذاب کا مزہ چکھو، بسبب اس کے کہ جو تم گناہ کرتے تھے، کفروں کافروں والے کام کرتے تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بعض محدثین کرام نے تو اس کا یہ معنی لیا ہے حقیقی معنی پر، کہ جو اس کا معنی ہے وہ یہی معنی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن اکثر محدثین کرام کی، جمہور محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اگرچہ یہ عمل تو کافرانہ ہے، لیکن اس نماز کا انکار کرے گا اگر تو یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی نماز فرض کوئی نہیں ہے، یہ مولوی نے ویسے اپنی طرف سے مسئلے بنائے ہوئے، کوئی نماز فرض نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ کہے تو پھر تو یہ ظاہر سی بات ہے ایمان سے خارج ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے یہ نہیں کہا، نماز کی فرضیت کو سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے، فرضیت سے انکار نہیں کیا، لیکن پڑھی نہیں، جان بوجھ کر نہیں پڑھی، تو کہا کہ یہ آدمی کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن عمل اس کا کفر والا ہے، عمل اس کا کفر۔ کیونکہ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان کوئی نہیں جس کی نماز نہیں، اس کا ایمان ہے ہی نہیں جس کی نماز نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایمان کے منافی عمل ہے نماز نہ پڑھنا، نماز کا چھوڑ دینا یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ اسی طرح اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ بسبب ایمان لانے کے بعد بھی تم نے وہ کام کیے جو کافر کام کرتے تھے، کافروں والے تھے، ایمان کے تقاضے کے مطابق کام نہیں تھے۔ جیسے آدمی کوئی اللہ نے توفیق دی، اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، دیندار آدمی ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، آج کل ویسے بات یہ ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کرتے، داڑھی اس نے کیا رکھ لی، دین پر کیا چلنے والا بن گیا، یا نمازیں پڑھنے کیا شروع کر دی، بس ذرا سی اس کی غلطی ہوئی نہیں ہے بس ڈنڈورا پیٹنے شروع کیا، وہ مولوی نے یہ کر دیا، وہ یہ کر دیا، وہ یہ کر دیا۔ حالانکہ جو ڈنڈورا پیٹنے والے ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس سے شاید 1000 گنا زیادہ بدتر ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کیا بھائی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر بھی غلط کام کیوں کیا؟ بھائی کم سے کم اتنا تو ہے، داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا، داڑھی تو رکھی ہوئی ہے۔ میں ایک مثال رکھتا ہوں، یا مثال کے طور پر یہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نماز پڑھنے والے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ شفا ہے، دوائی ہے، نماز ایک دوائی ہے جو فحشاء، برائی اور برے کاموں سے علاج کے لیے ایک دوائی ہے، لیکن وہ دوائی ٹھیک طریقے سے استعمال کرے تب فائدہ ہوگا نا۔ اور جب اگر ٹھیک طریقے سے دوائی استعمال نہ کرے، آیا مسجد میں حاضر ہوا، اب زہر باہر ہی ہے، سوچیں باہر ہی ہے، باہر والی سوچیں، نماز میں کھڑا ہوا، ایک روٹین کے مطابق رکوع کیا، سجدہ کیا، بیٹھا، سلام پھیرا، چلا گیا، پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا، تو کیا خیال ہے دوائی سے ٹھیک استعمال کی؟ نہیں استعمال۔ تو پھر جب دوائی ٹھیک استعمال نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ کیسے؟ تو بیان کر رہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ بس سبب اس کے کہ تم نے ایسے کام کیے جو کافروں والے تھے، جو کام
کافروں والے تھے وہ تم نے کیے، اس لیے تم اس کفر کا یا کافروں والے کام کا مزہ چکھو، اس کا عذاب چکھو۔ اور کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ کہا کہ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی، اللہ اکبر، کیا بات، جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ کی رحمت جس کو نصیب ہو جائے۔ ہاں، دنیا میں جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے، دیکھیں اس کے والے نیارے ہو جاتے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں اس معاملے میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی باپ بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جیسی مبارک ہستیاں بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گی، اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں جس کو جگہ مل جائے، اللہ اوپر کتنے مزے میں ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ کہا کہ ہم فیہا خالدون، وہ پھر اللہ کی رحمت مل گئی، اللہ کی رحمت کا سایہ مل گیا، پھر ہمیشہ ہمیشہ مزے ہوں، پھر ہمیشہ پھر یہ عہدہ چھننے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کا عہدہ ہوتا ہے نا چند دنوں کے لیے، دنیا کے مزے ملتے ہیں چند دنوں کے لیے، ہاں، دنیا میں رہتا بھی انسان، اپنا گھر بھی بنا لیا، اپنا بڑا بنگلہ بنا لیا، بڑی ساری آسائشیں کر لی، لیکن پھر بھی کیا، چند دنوں کا مہمان ہے، پھر یہ چلا جائے گا، آنے والے آئیں گے، اس پہ رہیں گے، وہ بھی مہمان ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر آنے والے ان کے بعد والے آئیں گے، اس میں رہیں گے جس کی قسمت میں ہوگا۔ لیکن جنت میں، آخرت میں یہ نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ دیکھو نا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس میں خلد کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے شاید پہلے بھی عرض کی تھی کہ جہاں پر خالدون کا تذکرہ آئے عذاب کے بعد کہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر اکثر اوقات مسلمان مراد نہیں ہوتے، گناہگار مسلمان مراد، وہاں پر کافر مراد ہوتے ہیں کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ چونکہ مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اسی کلمے پر یقین رکھتے ہوئے بغیر کفر کیا اگر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ لیکن جو کافر ہے، کفر کی حالت میں مر گیا، ہم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کہا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، دیکھو یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تمہیں واضح واضح بیان کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، نتلوہا علیک، آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ اور آگے کہہ دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ عالم والوں پر جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں بتایا نہیں، مثال کے طور اس کی مثال ہی سمجھے کہ رات کو ہم سارے بھائی سوئے، فوجی بھائی سو گئے، اور صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ بڑے صاحب نے فالن کر دیا کہ بھائی تم صبح، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اتنے بجے تمہیں حاضر ہونا تھا، تو تم کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو یار یہ ظلم کر رہے ہیں کہ رات کو میں آرڈر ہی نہیں دیا، صبح اچانک سے پکڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ قیامت کے دن یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے بتایا ہی کسی نے نہیں ہے، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم تو عذاب کے مستحق نہیں ہیں اگر ہم نے غلط کی۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا اس لیے غلط کر دیا، مسئلے کا، نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم غلط پڑھ رہے تھے اس لیے غلطی پڑھتے رہے، بعد میں پتہ چلا تو اب کیا ہو۔ اور بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں، میں اس لیے یاد کر لوں کہ ہمارے ایک اپنی عزیزہ تھی، ان کو نماز پڑھانا سکھانی شروع کی، اور اللہ ہمارے والدہ کو غریق رحمت کرے، تو انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، اس عزیزہ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ بھائی نماز کیوں پڑھنی چھوڑی؟ کہ جی غلط پڑھ رہے ہیں تو وہ گناہ تو ملے گا، اس لیے پڑھنی چھوڑ دی۔ کہ آج تک غلط پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے گناہگار ہو گئے، تو اس لیے پڑھنی چھوڑ دی۔ بھائی سیکھنا شروع کر دو، قرآن سیکھنا شروع کر دو، نماز سیکھنا شروع کر دو، اس کے بعد اگر آپ اپنی جان بوجھ کر غلط نہ پڑھو، لیکن سیکھنا شروع کر دیا ہے تو جتنی پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، اللہ آپ کو پورا ثواب دے گا۔ اور اگر مکمل پڑھنے سے پہلے آپ کو موت آ گئی تو اللہ رب العزت آپ کو ان لوگوں میں اٹھائے گا جن کو مکمل نماز آتی تھی اور مکمل وہ نماز ہوتی۔ اس لیے دین کے احکامات سیکھا کرو، دین کے احکامات سیکھ، قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی کہ مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ اللہ کہیں گے کہ تمہیں دنیا کے سارے کاموں کا تو پتہ تھا کہ فلانی چیز فلانی جگہ پہ ملتی ہے، فلانی چیز فلانی جگہ پہ ملتی ہے، تو یہ مسئلہ کہاں سے سیکھنا ہے تمہیں نہیں پتا تھا، کیوں نہیں جا کے سیکھا؟ اور پھر آج کل تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام کی، ہمارے محدثین کرام کی محنت کہ آج کل تو کوئی آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے دین کا مسئلہ نہیں پتا، کوئی آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے دین کا مسئلہ نہیں پتا۔ مطلب کتنے ہزار ہاں جو ہے وہ
جگہ موجود ہے جہاں پر آدمی آسانی کے ساتھ جو وقت اس کے پاس موجود ہے اس سے دین سیکھ سکتا ہے، اس وقت میں دین سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ اللہ واضح کر کے اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ قیامت میں اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ جو عذاب دے گا یہ اس وجہ سے کہ تمہیں پہلے بتلایا تھا اور اس کی تم نے نافرمانی کی، اور بتلایا بھی تھا کہ نافرمانی کرو گے اس کا یہ انجام ہوگا، اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی۔ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے دین پر ہم چلیں گے تو ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہے ہی اللہ کا۔ تمہیں توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے توفیق دی ہے۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں کس کی توفیق سے آئے ہیں؟ کیا خیال ہے ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ خاص کر اس پرفتن دور میں ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ماشاءاللہ اتنا ٹائم گزر گیا، 8:30 بجے سے آئے ہوئے 9:15 ہونے والے ہیں۔ یہ کس کی؟ تو اللہ کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف، جتنے کام ہیں یہ سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کسی کی کوئی مشکل ہے یا وہ بھی اللہ کی طرف سے، آسانی ہے کسی کو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور کسی کے پر جو ہے نا رزق کی فراخی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ یہ سارے مسائل اللہ ہی حل کرتے ہیں۔ دنیا آسمان، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم ارادے کے محتاج ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم پر چلتی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی۔ یہ تھا ہدایت کا مختصر خلاصہ۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے چہرے بعضے، وتسود وجوہ، و بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، بس وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے۔ اکفرتم، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بدلہ اس کفر کا جو تم کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے، ففی رحمت اللہ، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے حکم ہے جو ہم ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا، للعالمین، خلقت پر، عالم والوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه۔ جزاك الله۔